دینا، انہیں پریشان کرنا، یہ ان کا مسلسل ایک کام بن گیا تھا، شغل بن گیا تھا مکہ والوں کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت غلاموں کو حکم دیا کہ اب وہ ہجرت کر کے مکہ کو، اپنے عزیز وطن کو اللہ کے واسطے چھوڑ کر جائیں اور کہیں اور ملک میں جا کر وہ اپنے رب کی کھل کر عبادت کریں۔ وہ اپنے رب کی کھل کر وہاں جا کر عبادت کریں۔ تو مسلمانوں کے ایک گروہ نے پہلے حبشہ کی ہجرت کی، پھر ان میں سے کچھ واپس لوٹے، اور پھر انہی نے دوبارہ جب ہجرت کی تو بڑی تعداد میں حبشہ کی ہجرت کی۔ پھر آپ نے سنا تھا کہ کس طرح مکہ والوں نے 2 سفیر کو بھیجا تاکہ کچھ بھی کسی بھی طریقے سے ہیلے بہانے سے ان کو وہاں سے نکالا جائے، چاہے حبشہ ان کو نکالے۔ 2 سفیر وہاں پہنچے اور کس طریقے سے خطیب اول حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو شاہ حبشہ کے سامنے پیش کیا، جسے سن کر خود شاہ حبشہ مسلمان ہو گیا۔ تو وہاں سے یہ ذلیل اور رسوا ہو کر جب مکے آئے، مکے والوں نے جب سنا کہ شاہ حبشہ نے مسلمانوں کو وہاں پرسکون اور پرامن زندگی گزارنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ ان کے رکنے کا، ٹھہرنے کا، کھانے پینے کا، ہر چیز کا انہیں مکمل انتظام کر کے دیا، اور وہاں امن اور شانتی کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب یہ سنا تو مکے کے جو بڑے بڑے عہدیدار تھے، سرداران تھے، ان کا خون کھول اٹھا، اور انہیں یہ فکر ہوئی کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر لوگ یہاں سے مسلمان ہجرت کر کے جائیں گے دوسری جگہوں پر، اور جب یہ بڑی تعداد میں ہو جائیں گے تو پھر یہ مل کر یکبارگی مکہ والوں پر حملہ آور ہوں گے، اور اس طریقے سے پھر انہیں کوئی روک نہیں سکے گا۔ جب یہ فکر ان کو لاحق ہوئی تو انہوں نے ایک میٹنگ رکھی، اور اس میٹنگ میں بڑے بڑے سردار شامل ہوئے، اور اس میٹنگ میں طے یہ پایا کہ اس سلسلے کو روکنے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے العیاذ باللہ کہ محمد بن عبداللہ کو قتل کر دیا جائے۔ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ طے ہوا کہ کسی بھی طریقے سے ہم محمد بن عبداللہ کو قتل کر دیں گے، العیاذ باللہ۔ جب یہ میٹنگ ختم ہوئی تو یہ بات پھیلتی پھیلتی حضرت ابو طالب کے پاس پہنچی۔ جب حضرت ابو طالب نے سنا کہ مکہ والے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں، تو آپ کو ایک فکر سی لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھتیجے کو کسی نہ کسی طریقے سے قتل کر دیں۔ جب آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی تو آپ نے قریش کو، جماعت قریش کو اکٹھا کیا، ایک میٹنگ رکھی، اور بنو ہاشم اور حضرت
ابو طالب کے خاندان والے سب اکٹھا ہوئے. حضرت ابو طالب نے میٹنگ میں یہ بات رکھی. حضرت ابو طالب نے میٹنگ میں یہ بات رکھی کہ اے قریش کے قبیلے والوں، کچھ بھی ہو، بھتیجے نے جو دین مکے میں پھیلایا ہے اور اس کا جو بھی شغل ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اگر بھتیجے کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم قریش کے لوگ کبھی بھی یہ گوارا نہ کریں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھتیجے کو قتل کر دیا جائے یا اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے. تو حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے، انہوں نے بنو ہاشم کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ کچھ بھی ہو جائے لیکن حضور کو کسی بھی طریقے کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال ہم کو رکھنا ہے. تو اس کے لیے حضرت ابو طالب کے ورثے میں، مالکیت میں ایک جگہ آئی تھی جو مکہ سے تھوڑے فاصلے پر، مکہ ہی کے اندر دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ تھی. عربی میں دو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو کہتے ہیں شرٹ. کیا کہتے ہیں؟ شین عین با، شرٹ. تو یہ جگہ مشہور ہی تھی شیب ابی طالب سے. اس سے شیب، کیونکہ یہ ابو طالب کی جگہ تھی، انہیں ورثے میں ملی تھی. تو حضور کی حفاظت کے لیے حضرت ابو طالب نے بنو ہاشم کی جتنی قبیلے تھے ان کو، اور خود کے جتنے قبیلے تھے ابو طالب کے، وہ سب قبیلے والے مل کر اس گھاٹی کے بیچ میں جو حضرت ابو طالب کی جگہ تھی وہاں رہنے کے لیے سب اکٹھا ہو گئے اور سب وہاں جمع ہو گئے. جب سب وہاں جمع ہو گئے تو ادھر جن لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا منصوبہ تو اب دھیرے دھیرے پھیل ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہم اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے تو بات آگے بڑھ جائے گی، ان کی تعداد بڑھنے لگے گی، پھر ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. لیکن جو لوگ حضرت ابو طالب کے ساتھ بنو ہاشم اور آپ کے قبیلے والے اس شیب ابی طالب میں گئے، لیکن ان میں سے ایک شخص الگ تھا، وہ اس میں شامل نہیں تھا. بنو ہاشم میں اس بدبخت کا نام تھا ابو لہب. اولین بیان میں اس کا نام آپ نے سنا تھا کہ اس نے کس انداز میں حضور علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی تھی. اس کا کام ہی تھا حضور کو تکلیفیں پہنچانا. یہ جو تھا بدبخت، اس نے کفار سے ہاتھ ملایا اور ان کے ساتھ ہو گیا. یہ خود کہتا ہے عتبہ کی بیٹی ہندا سے اس کی ملاقات ہوئی اسی جگہ پہ، تو بڑے فخر سے اس نے کہا تھا، یا بنت عتبۃ هل نصرت اللات والعزى قالت نعم فجزاك اللہ خیرا یا ابا عتبہ. اس نے کہا، اے عتبہ کی بیٹی، کیا میں نے اپنی قوم بنی ہاشم کا ساتھ چھوڑ کر لات و عزیٰ کی نصرت کا حق ادا کیا ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا، بے شک اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے ایسا ہی کیا کہ تو نے لات اور عزیٰ کی لاج رکھی اور اپنے قبیلے والوں کا ساتھ تو نے چھوڑ دیا. خیر، قریش کی یہ کوشش تھی کہ کوئی غیر قریشی ان کے اس سازش کو عملی جمع پہنائے اور اس قاتل کی جان بچانے کے لیے انہیں اگر بنو ہاشم کو کئی گنا خون بہا ادا کرنا پڑے تو وہ بسط مسرت خون بہا ادا کریں گے. یعنی کوئی ایسا بندہ مل جائے جو حضور علیہ السلام کو
کیا کر دے، العیاذ باللہ قتل کر دے، تو پھر وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے تیار تھے. لیکن حضرت اس سے پہلے حضرت ابو طالب سب کو لے کر حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور آپ کی فیملی بھی اس میں شامل تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ، ننھی فاطمہ الزہرا بھی شامل تھی. اس وقت آپ چھوٹی سی تھی جب شیب ابی طالب کا دور شروع ہوا. حضور علیہ السلام کو یہ کس طرح آغاز ہوا؟ جب حضرت ابو طالب بنو ہاشم کو لے کر وہاں پہنچے تو قریش کی فکر بڑھی کہ اس طریقے سے تو بات بگڑ جائے گی، تو کچھ نہ کچھ کیا جائے. تو سب نے مل کے پھر سے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں ایک کاغذ تیار کیا گیا، یا ایک چمڑے پر یا کسی چیز پر